إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اس اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہوں جو تمام تعریفوں کا اکیلا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، پانی کے متعلق جتنی قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں اور جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے رکھنے کے بعد یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کو بنانے سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش
پانی پر تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک تو زمین سے آسمان، ساتوں آسمانوں کی مسافتوں کے اوپر پانی ہو، وہ کیسے انتظام ہوگا اللہ تعالیٰ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عرش بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ اپنا تعارف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرا دیا، اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، انا نرکب البحر ومعنا ماء قلیل افنتودع من ماء البحر۔ بعض صحابہ کرام کشتی پر سوار ہو کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سامان تجارت اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے کے لیے جاتے آتے تھے۔ یہ سب سے پہلی سواری ہے جو پانی پر بنائی گئی، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ ہماری وحی کے مطابق۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے، بنانے کی کشتی، اور پورا آئیڈیا کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ آج بھی موجود ہے، وہ لکڑی کا نام کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں آج کل کے بچے ریسرچ کر رہے ہیں۔ کیا ریسرچ کریں گے؟ پہلے وہ کشتی کا بنانے والا کیسا تھا اور اس کے بنانے کا کس نے حکم دیا، یہ دیکھ کر کے اس پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لائے بغیر ریسرچ کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ تو آج کے بیوقوف اس ریسرچ کو بہت بڑا ریسرچ کہتے ہیں، جبکہ یہ بیوقوف ہے۔ وہ کشتی کتنی بڑی ہے آج بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور کیسے چلی ہوگی یہ بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی طاقت کا نام ہے، جس زمانے میں بھی سرکش پیدا ہوئے ان کو کچلنے کے لیے پانی کے ذریعے کچل دیا۔ یہ سب چیزیں غور نہیں کرتے، اور ایمان لانے کے بجائے صرف ریسرچ، کیا فائدہ؟ ایسی ہی ساری چیزیں، یہ بیوقوفوں کی کوئی چیز کسی کام کی نہیں ہے، بیکار۔ چاند کو دیکھا، کوشش کر کے چاند پر گئے، کیا لائے؟ ایک شاعر بولتا ہے، چاند پر جا کر کیا لائے، کنکر پتھر مٹی دھول۔ تمہارے پیروں کے نیچے جو چیز ہے، مٹی بھی ہے، کنکر بھی ہے، دھول بھی ہے، یہ لانے کے واسطے چاند کو گئے، کتنے ارب ڈالر خرچ کیے۔ یہ ایک بیوقوف ریسرچ کرنے کے لیے وہاں سے مٹی لاتا ہے، یہ ایک بیوقوف پانی ہے یا نہیں تحقیق کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ ایک بیوقوف انسان کی زندگی وہاں ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پہلے یہاں زندگی کرنا صحیح طریقے سے سیکھ لو، بعد میں وہاں جائیں گے، یہاں زندگی کرنا سیکھا نہیں۔ مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا انسان سیکھ لیا، پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، مگر زمین پر اب تک چلنا نہیں سیکھا۔
یہ ہے آج کی انسانیت کا روگ۔ سب ترقی کر کے دکھا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مگر جس طریقے سے زمین پر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ آج تک سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں پر فساد مچ رہا ہے۔ خشکی میں بھی، چری میں بھی کیا ہے؟ فساد ہی فساد ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ آپ یہ مت سمجھو خالی خشکی پر برائیاں چل رہی ہیں، اللہ صاف فرماتا ہے زمین پر بھی لوگ فساد مچا رہے ہیں، سمندر میں بھی فساد مچا رہے ہیں۔ چائنا کو دیکھو، انڈیا کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، بڑی بڑی بحری بیڑے بنا کر کے فساد مچا رہے ہیں۔ تو یہ فساد اللہ تعالیٰ کو نہ خشکی میں پسند ہے، نہ تری میں، نہ ہوا میں۔ اللہ تعالیٰ جس آخری مذہب کا نام دیا، امن اور سلامتی کا نام دیا ہے، اسے قائم کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیں، اتنا کافی ہے۔ اب ایک حدیث آتی ہے ان ابلیس کان عرشہ علی الماء، ابلیس معلوم ہے نا، آدم کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اس پر فضیلت دی، یہ حسد میں آ گیا، آ کر کے بڑا سخت دشمن بن گیا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، فرشتے سب سجدہ کیے، ابلیس سجدہ نہیں کیا، اور وہاں سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اسے زمین پر پھینک دیا، اتار دیا گیا۔ وہاں سے یہ سوچنے لگا کہ اس آدم کے پتلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے نکال دیا۔ یہ نہیں سوچا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، سب کو مان لینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ اپنی برتری کو سوچ کر کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ سجدہ کرنا اسے ضروری تھا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم بجا لانا مخلوق کو ضروری ہے۔ اب یہ شیطان سرکش اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ کر کے نکال دیا۔ میں جب حکم دیا تو سوچے سمجھے بغیر اس کو ماننا تھا، جیسے فرشتے مان لیے، اور بھی کوئی مخلوق ہے سب مان لیتی ہے، تو نے صاف انکار کر دیا، میں نے تجھے جنت سے نکالوا دیا۔ قرآن میں تو بہت جگہ الگ الگ طریقے سے اس شیطان کا قصہ موجود ہے۔ یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو سب کی سب حقیقت ہے۔ تو ہماری برتری کیا ہے؟ ہم کو سوچنے کے بجائے ہم بے وقوف پتھروں کے اطراف گھومتے ہیں، قبروں کے اطراف گھومتے ہیں، درختوں کے اطراف گھومتے ہیں، آستانوں کے اطراف گھومتے ہیں۔ وہاں جا کر کے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، انسان ضرور ہے، وہاں جا کر کے اپنے سر کو جھکانا، اپنی منتیں مرادوں کو مانگنا، یہ شرعاً حرام ہے۔
اور اپنی حقیقت بھول گئے ہو۔ جتنے بھی مشرک مسلمان ہیں، ہندو ہیں، یہ سب کے سب اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو یاد دلاتا ہے، ہم کو تمہارے پیدا کرنے کا مقصد جو ہم نے بتایا ہے اسے تم بھول گئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کے لیے میں انسانوں اور جنوں کو بنایا ہوں۔ یہ مقصد ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہی جیسے لوگوں کو یا ہمارے سے کمزور کو ہم لوگ پوجا کرنے کے لیے اپنا بڑا بنا لیے، جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پہچانا نہیں۔ جو مقصد میں نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ مقصد انسان بھول گیا، کتنی بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ یہ پیشاب پاخانہ کرنے والا انسان جو گندا ہی گندا ہے، کیا کرتا ہے؟ اسے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے۔ اپنے جیسے انسان کو ہی اللہ سے بڑا سمجھ گیا ہے۔ کافروں کے اندر بھی یہ چیز ہے، مسلمانوں کے اندر بھی چیز ہے۔ اگر شیطان جس طریقے سے ہماری حقیقت کو جانا ہے، اگر ہم جان لیں گے تو آپ کی اپنی عزت کا ضرور خیال رکھیے۔ کیا کہا شیطان نے؟ ارے عجیب بات ہے، وہ مٹی جو پیر کے نیچے ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت دیا ہے۔ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ سلگانے کے ساتھ اوپر کو جاتی ہے، میں اونچا ہوں، یہ مٹی کہاں بھی ہو پیر کے تلے آ جاتی ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے، میں نہیں مانوں گا، انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے حکم کا انکار کرنا کفر ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے صاف فیصلہ سنا دیا، جو میرے حکم کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ مسلمان مان کر کے عمل نہیں کرتا، یہ الگ چیز ہے۔ یہ شیطان، یہ بھی شیطان ہے، جہنمی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس نے سرے سے بات مانی۔ جا کو کسی مسلمان کو نصیحت کرو، کیا بھائی نماز پڑھنا ہے؟ ہاں بھائی پڑھنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے؟ ہاں بھائی رکھنا ہے۔ حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سب صحیح ہے، سب کو صحیح مانتا، عمل نہیں کرتا۔ یہ ایک قسم۔ دوسری ہمارے پاس جو قسم پائی جاتی ہے اس کے مقابل میں کمیونسٹ، اللہ ہے ہی نہیں، کون اللہ ہے کسے معلوم؟ ایسی قوم بھی ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے پتھروں کو، درختوں کو، انسانوں کو، مردوں کو، سب کو اللہ کے برابر سمجھتی ہے۔ یہ مشرک قوم ہے، یہ بھی گندے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، گندے ہیں۔
کیا گندگی ہے؟ شرک کی گندگی، کفر کی گندگی، یہ ساری گندگیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ پاک وہی ہے جس کے اندر شرک کی گندگی نہیں ہے، کفر کی گندگی نہیں ہے، یہ انسان پاک ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے برتری دی۔ کسے؟ آدم علیہ السلام کو، وہاں سے دشمن بن گیا۔ اسی کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ میرا دشمن ہے، میں اس کا دشمن۔ دشمنی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن بن گیا، اللہ بھی اس کا دشمن بن گیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرمایا، وہ میرا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، اسے اپنا دوست مت بناؤ، اس سے دور ہی رہنا۔ کہیں قریب جاؤ گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ مسلمان اس کے قریب جا چکا ہے، اس کی باتوں پر عمل کر رہا ہے اور تباہی اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے دور رہنے کا حکم دیا اس سے ہم قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے ضلالت اور گمراہی ہمارا مقدر بن گئے۔ اب دیکھو، اللہ سے مقابلہ کیا، اس نے کیا مقابلہ کیا؟ مخلوق ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنی طاقت عطا فرما، اتنی طاقت عطا فرما، میں ان کے ہر راستے پر بیٹھ کر کے ان کو گمراہ کروں، اور خصوصاً تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے میں ان کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا، جا، جو تیری اتباع کرے گا میں تیرے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال دوں گا، لیکن میرے خالص بندے، توحید پرست، ان کا تو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سمجھا دیا کہ میرے مخلص بندے 100% جو توحید پرست ہیں ان کو تو گمراہ نہیں، ان کی توحید ان کو بچائے گی، میں ان کے ساتھ ہوں۔ الا عبادک المخلصین، خالص تیرے بندوں کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خالص بولنے سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، پالسٹر ہے، کیا پیور پالسٹر ہے؟ 100% ہو تو ہی وہ خالص ہے۔ گھی 100% ہو تو ہی وہ خالص ہے۔ شہد 100% ہو تو ہی وہ خالص ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑا بھی ملاوٹ ہوگی تو اتنا خالص نہیں ہے جتنا ملایا گیا ہے۔ یوں سمجھو 1 کلو کو 100 گرام ڈالڈا ڈال دیا، اب وہ کتنے % خالص ہے؟ 90%۔ شہد میں شکر کا قیمام بنا کر کے ڈال دیا، کلو کو کلو ملا دیا، 100% ملاوٹ ہے۔ اس طریقے سے آج ہمارے پاس پیمانے سب موجود ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہر چیز جو سفید نظر آتی ہے اسے دودھ سمجھتا ہے جاہل۔ دین کے نام پر کون بھی کوئی بات بتا دے تو آپ کو مجھے سب تحقیق کرنا ہے۔
کیسے تحقیق کرنا ہے؟ جیسے شہد کو پرکھا جاتا ہے، دودھ کو پرکھا جاتا ہے، کپڑے کو پرکھا جاتا ہے، جو چیز اس کے اندر ملاوٹ ہو اس کو پرکھنے کے لیے ہم نے جو تدابیر کی ہیں سب کو ہم جاننا چاہیے۔ سب میں تحقیق ہے مگر دین کے اندر تحقیق نہیں۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ جسے راستے کی پہچان نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ منزل مقصود کو پہنچے گا کیسے؟ میسور کو راستہ ادھر ہے، کوئی بیوقوف ادھر جائے گا تو اسے آئے گا میسور؟ نہیں آئے گا۔ جس طرف جو بستی ہے اس طرف کا رخ کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اس رخ کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے رخ پر جا رہے ہیں جہاں جنت ملنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ کیوں؟ ہم نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے، اس رخ پر وہ بستی نہیں ہے، اس رخ پر جا کر کے ہم منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے صاف طریقے سے کھول کر کے بتا دیا۔ یہ ایک آیت تو ایسی ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کو شرط لگاتا ہے، ہم ان کو ہمارے راستوں میں، کون سے راستے؟ صحیح راستوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوشش نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا، ابلیس اس کا عرش پانی پر تھا، ہے آج بھی، اپنی بادشاہت بتانے کے لیے، جتانے کے لیے اپنا عرش پانی پر رکھا ہوا ہے۔ پورے اس کے چیلوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ جا کر کے اپنا اپنا کام کرو۔ پھر سب آتے ہیں، سب سے حساب بھی لیتا ہے، کتنا چالاک ہے دیکھو، کام پر چیلوں کو رکھنے کے بعد کیا کام کیا، رات میں اس سے سوال کرتا ہے۔ پہلی بات یہ سوچنا چاہیے کہ اپنا عرش پانی پر کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، میرا بھی عرش پانی پر ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ پانی پر اپنا عرش رکھ کر کے راج کیا، میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ اب اس کے بعد دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، اس کے سارے چیلے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ کہاں؟ پانی پر۔ اب ابلیس بلاتا ہے، بلا کر کے پوچھتا ہے، اے بیٹے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بڑا اچھا جوڑا تھا، دونوں میں لڑائی ڈال دیا۔ اچھا، پھر یہ آ کر کہتا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، شراب پیتا نہیں تھا، میں نے اس کو شراب پر لگا دیا۔ ٹھیک ہے، ایک اچھا آدمی تھا، بے نمازی بنا دیا اسے۔ ایک اچھا آدمی تھا، جواڑی بنا دیا۔ اچھا آدمی تھا، زانی بنا دیا۔ سارے اپنے اپنے کارنامے اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں، لیکن سارے کارناموں کو بڑا نہیں سمجھتا شیطان۔ بڑا کسے سمجھتا ہے؟ اس شیطان کے کارنامے کو بڑا سمجھتا ہے جس نے دو دوستوں کے درمیان لڑائی ڈال دی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دی، بھائی بہن کے درمیان لڑائی ڈال دی، ماں بیٹے کے درمیان لڑائی ڈال دی۔ اس کو کہتا ہے گلے لگا کر کے
اس نے جو کام کیا ہے اور دوسرے نے اتنا اچھا کام نہیں کیا. کیوں؟ اب لڑائی بار بار ڈالنے کی ضرورت نہیں. یہ دونوں جب تک لڑتے رہیں گے لڑتے ہی رہیں گے. ان کی اولاد آتے رہے گی، وہ ان کے ساتھ لڑتی رہے گی اور وہ ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے. یہ چلتا رہتا سلسلہ. یہ شجر ملعونہ بہت زمانے تک چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عرب کے اندر ایک جنگ ہوئی جس کا نام حرب بسوس. کیا حرب بسوس کا معنی؟ دو قبیلوں کے درمیان پانی کے لیے جھگڑا ہوا تھا. اس میں سے ایک قوم نے دوسرے قوم کے آدمی کو قتل کر دیا. اسی بنیاد پر 1000 سال سے جنگ چل رہی تھی. کوئی جنگ ہے آپ بتا سکتے ہیں 1000 سال سے چل رہی ہو یا چلی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو نعمت بنا کر کے بھیجا تھا اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگوں کا سلسلہ ختم کیا. بعد میں جو جنگیں ہوئیں 1 دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی، 5 دن کی، وہ تو نیچر ہے. وہ 14 جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑیں. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اپنی ضمیر کے خاطر نہیں، انسانوں کے خاطر نہیں. اسلام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 جنگیں کی. ایسی جنگ آپ بتا سکتے ہیں؟ 14 جنگوں کے اندر صرف اور صرف 1400 آدمی مرے. کتنے مرے؟ 1400. ایسی انسان کی حفاظت کرنے والی جنگ اور قتل و غارت گیری سے بچانے کے لیے کتنا محتاط طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی. اٹھا کر کے آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھو. بڑی سی بڑی جنگ کے اندر 70 آدمی، 50 آدمی، 40 آدمی، 10 آدمی ایسے مرے. 14 جنگوں کا ٹوٹل کیا نکلا؟ 1400. کتنے سال میں؟ 13 سال کے اندر. ایسا کوئی رحمت للعالمین آیا ہے؟ آیا ہے کوئی؟ ارے دلی کے اندر تیمور لنگ انسانی سروں کی مینار بنا دیا. ایک مینار کے لیے کتنے سر لگے ہوں گے؟ ہاں، ایسے ہی ان سے بڑے پہلے آنے والے بادشاہ چنگیز، ہلاکو، یہ سب کیا کیا؟ بڑی بڑی آبادیوں کو ختم کر دیا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی وہ ہم کو سمجھ میں آتی ہے. ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جہنم بھی ہے. ومن قتل نفسا متعمدا كأنما قتل الناس جميعا ومن احیا كأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک آدمی کو قتل کیا ناحق، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ درس دینے والا ہمارا نبی
ہمارا اللہ آج منٹوں میں ہزاروں آدمیوں کو تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ایک انسان کو زندگی دی، بچانے کی کوشش کی، اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت کی۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیسے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہ آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کیا کہتا اللہ تعالیٰ، اے لوگو ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس وقت دنیا کی کتنے خرب آبادی ہے؟ ہندوستان کی 1 خرب 300 ارب۔ ایسے ہی ساری دنیا کی آبادیوں کو ملا لو، کیا آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے اتنے انسانوں کو بنایا؟ ہاں بنایا۔ کتنے تھے وہ؟ 1 آدمی تھا، اسی سے عورت کو بنایا، پھر عورت اور مرد کے ملاپ سے الگ الگ اقوام کو پیدا کر کے الگ الگ مقامات میں اللہ تعالیٰ نے خوش شکل، بد شکل، درمیانی شکل، طاقتور، کمزور، ہر انسان کو الگ الگ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک ہی صلاحیت سب کے اندر نہیں ہے، ہر آدمی کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق سے اللہ تعالیٰ اسے انسان بنایا ہے۔ اب یہ صلاحیتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں، کوئی سائنسدان ہے، کوئی بہنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل بتانے والا کیا معنی میں بتایا ہے؟ پتہ نہیں، اسے چھوڑ دیتے تو کتنے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ آدم کو ہم نے چھوڑا، کتنے لوگ پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے خاندان اور قبیلے کو اپنی نسل شمار کرتے ہوئے گنتے جائیے، کائنات کے سارے لوگوں سے آپ کا رشتہ نکل آئے گا۔ یہ معنی ہے قرآن مجید کا۔ اس واسطے کسی ایک کو بھی ناحق مت قتل کرو۔ قتل کرنے کی اجازت اللہ اس کے رسول نے جہاں جہاں دی ہے ان کو قتل کرو، جن کو نہیں دی ہے ان کو مت قتل کرو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جہاد کے موقع پر مالک ابن نویرہ انہیں مرتد ہو گیا۔ مرتد کا معنی خود نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہنے لگا اللہ کے رسول کے بعد میں رسول ہوں۔ اس کی بیوی بھی بہت حسین تھی، اس نے بھی دعویٰ کر دیا۔ خالد بن ولید اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کلمے کا اقرار کیا، مگر خالد بن ولید نے اس کی گردن اڑا دی، اور دوسری بات اس کی بیوی سے شادی بھی کر لی۔ یہ مقدمہ عدالت خلفائے راشدین کے اندر گیا، اس میں 2 گروپ بن گئے، ایک عمر کا اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کے حق میں تھے۔ بلا کر کے پوچھا، اے خالد تو نے مالک کو کیوں قتل کیا؟ ارے وہ میرے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ کیسے معلوم تیرے ڈر سے کلمہ پڑھا؟
اس کا سینہ پھاڑ کر اس کا دل چیر کر کے انہیں دیکھ لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، خالد کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا نہیں، بیت المال سے میں 100 اونٹ دے دوں گا خون بہا۔ آخر اس کی بیوی کو دے کر کے رضامند کر لی۔ تو معاملہ چھوٹا نہیں ہے، کتنا بڑا معاملہ ہو گیا تھا۔ صرف ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ معاملہ طول پکڑنے والا تھا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آگ کو بجھا دیا۔ میرے بولنے کا مقصد کیا ہے؟ وجوب القتل کون؟ مالک ابن نویرہ، کس کی وجہ سے؟ نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے۔ پھر کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، اس کو مار نہیں سکتے۔ ایسا ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہرمز کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ بڑا بہادر انسان تھا، کئی صحابہ کرام کو قتل کر دیا، لیکن تھا فارس کا۔ گرفتار ہو گیا، لے کر آیا، پانی مانگا۔ اب اس کے قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا، صرف اشارہ کرنا باقی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھے قتل کر دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں پانی مانگا تھا، آپ نے پانی دے دیا۔ عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک تو اس پانی کو نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے کیا زبان سے نکل گیا، بڑا چالاک تھا، وہ فارسی تھا، پانی زمین پر ڈال دیا۔ اب عمر سے احتجاج کرنے لگا، اس پانی کو جب تک تم نہ پیو گے تم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا، اب نکالو آپ پانی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کسی کافر سے دھوکہ نہیں کھایا، آج میں اس سے کھا گیا۔ تو رمضان نے کہا میں بھی کافر نہیں ہوں، میں بھی اسلام لا چکا ہوں۔ دونوں بھی صحیح ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی کے خون کی قیمت ہزاروں سال جنگ چڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ لاکھوں آدمی مرے، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا کأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول نے پڑھی، حدیثیں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اب مسلمانوں کا کام ان پر عمل کرنا ہے۔ عمل انسانوں سے نہیں ہو رہا ہے، بے عمل بہت بن رہے ہیں۔ آپ مت سمجھو کہ اللہ کا بگاڑ رہے ہیں، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ ارے بیوقوف ہو، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ جو یہ سمجھتا ہے ہم دین سے ہٹ جائیں گے تو اللہ کا نقصان ہوگا، وہ بیوقوف ہے، اتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ ایسی ذات کا نام نہیں ہے جو چاہے اسے تکلیف پہنچائے، جو چاہے اسے مار دے، جو چاہے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کا نقصان پہنچائے۔ اللہ کس ذات کا نام ہے معلوم؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا
کیا فرمایا؟ لو اجتمعت الانس والجن علی ان یضروک لن یضروک الا ما کتب اللہ لک. یہ تو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں حدیث قدسی ہے، اور ایک حدیث قدسی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، لو اجتمعت الانس والجن علی اتقى قلب لم ينفع فی ملکی شیئا. سارے جن، سارے انسان سب مل کر کے متقی بن جائیں. متقی سب سے بڑا دنیا میں کون آیا؟ اللہ کا نبی. سب محمد بن جائیں تب بھی میری سلطنت میں کچھ فائدہ نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو؟ میری ذات کو نفع اور نقصان پہنچائے گا؟ نہیں. پھر اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرما دیا، لو اجتمعت الانس والجن علی اشقى قلب لم ينقص فی ملکی شیئا. اگر پوری کائنات کے انسان اور جن سب مل کر کے بدبخت بن جائیں، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ فرعون. پورے فرعون بن جائے. آپ بھی فرعون ہیں، آپ کی بیوی بھی فرعون ہے، آپ کے بچے بھی فرعون ہیں، ان کے بچے بھی فرعون ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب فرعون ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں، نقصان بھی نہیں. ایسی ذات کا نام اللہ ہے. تو شیطان برائی پھیلانے کے لیے اپنے عرش کو پانی پر پھیلایا ہوا ہے. تو سب سے محاسبہ کرنے کے بعد راوی اعمش کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا، ابلیس اس شیطان کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، جو میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، دوست کے درمیان دشمنی پیدا کر دیتا ہے. تو یہ زمانے تک چلنے والی بیل ہے، اس لیے شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے. یا تو اللہ والے بن جاؤ، یا تو شیطان کے دوست بن جاؤ، وہ تمہاری مرضی ہے. نقصان تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں گا، اس کے نبی کا بھی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک سمجھ اور نیک توفیق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بننے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم.